ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ سوچو تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی لیگیسی ہے جو اللہ کا دوست تھا، وہ بھی اتنا قریبی کہ اللہ نے ان کو خلیل کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن کیا یہ لیگیسی صرف نام ہے یا تم اور میں واقعی اس کو جی بھی رہے ہیں؟ اگر یہ سوال تمہیں تھوڑا بھی محسوس ہو رہا ہے تو آج کا یہ میسج تمہارے لیے ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ تمہاری زندگی کے چوائسز کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 68 میں فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل لیگیسی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف کہانی نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنے اعمال اور ویلیوز میں وہ لیگیسی چھوڑی ہے جو اللہ کے لیے ہر مشکل کو گزار جاتی تھی۔ اب سوچو یہ لیگیسی اصل میں مطلب کیا رکھتی ہے؟ جیسے کہ اگر تم اپنے والد کا بزنس یا کام اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھاؤ تو تم اس کی اصل لیگیسی کیری کرتے ہو، لیکن صرف نام لینا بنا اس انٹیگریٹی کے یہ لیگیسی کا کلیم نہیں۔ یہ آیا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فالوور بننا صرف ٹائٹل نہیں ہے، یہ ایک کمٹمنٹ ہے جو ہمیں ایکشنز میں دکھنی ہے۔ اب یہ لیگیسی جینی کیسے ہے؟ حج، قربانی اور صبر، یہ سب چیزیں بس رسمی نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے پرسنل بیٹلز کے لیے ٹریننگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ہارڈشپس فیس کیں جو ان کے صبر اور ایمان کو ٹیسٹ کرتی تھیں۔ فیملی سے دور ہونا، دنیا سے سامنا کرنا اور اپنے بیٹے تک کی قربانی دینی پڑی۔ ہمارے لیے یہ فیملی ایکسپیکٹیشنز، سوشل پریشر، کریئر سٹرگلز اور فیتھ سٹرونگ رکھنے کے چیلنجز ہیں۔ اس لیگیسی کو جینے کا مطلب ہے کہ ایمان پر واقعی قائم رہنا، اپنی مشکلات میں یہ سمجھنا کہ یہ میرے لیے بھی ایک بڑا ٹیسٹ ہے۔ سوچو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی صرف ایک عزت کا ٹائٹل نہیں، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اوپر بھی ایک سٹینڈرڈ رکھیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے والد کو یہ پسند نہیں یا میرے خاندان کو یہ چیز منظور نہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی لیگیسی بھی ہمیں یہی ذمہ داری اور ویلیوز کی امپورٹنس بتاتی ہے۔ وہ انٹیگریٹی، جسٹس اور ہیوملٹی کی مثال تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہر ڈیسیژن میں یہ ویلیوز دکھائیں کیونکہ یہی اصل لیگیسی کو جینا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ لو سیلف اسٹیم سے گزر رہے ہیں، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں۔ جب تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ تم کس سے تعلق رکھتے ہو تو نیچرلی تم اکیلے اور انسیکیور محسوس کرتے ہو۔ اسلامک لیگیسی کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمیں وہ پہچان اور سیلف ورتھ دیتا ہے۔ ارطغرل ڈرامہ دیکھو، پاکستان کی یوتھ میں اس نے ایک نئی امید جگائی کیونکہ ان کو پہلی دفعہ اپنی طاقت اور پہچان محسوس ہوئی۔ اگر سیلف کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے تو اپنے اسلامک ہسٹری کو ڈیپلی ایکسپلور کرو۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مسلم ہسٹری کو جان بوجھ کر کم یا غائب کیا گیا۔ سائنس، میڈیسن، میتھمیٹکس یا ایسٹرونومی، ان سب فیلڈز میں مسلم پائنیئرز تھے، لیکن آج کے کیریکولم میں ان کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم اپنے انسیسٹرز کی اچیومنٹ سے جڑے ہو تو نیچرلی ایک سیلف کانفیڈنس آتا ہے، اور اگر تم لو سیلف اسٹیم فیل کر رہے ہو تو اپنے روٹس اور ہسٹری کو سمجھنا ایک بڑا ویپن ہے جو تمہیں اپنے اوپر یقین دلاتا ہے۔ اور آخر میں یہ آیا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح لیگیسی کو جیتے ہیں۔ سوچو ایک ایسا دوست جو تمہیں گائیڈ بھی کرے، سپورٹ بھی کرے اور تمہارے لیے برکت بھی لائے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سپورٹ تبھی ملتی ہے جب ہم واقعی اللہ کے رولز کو فالو کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی صرف نام میں نہیں، کام میں جیتے ہیں۔ یہ ایک لائف سٹائل ہے جو ہمارے ڈیسیژنز اور ویلیوز میں دکھنا چاہیے۔
یہ وہ پہچان ہے جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹ کرتی ہے، اور یہ ہمارا اعزازی فرض بھی ہے۔ سوچ سمجھ کے اس پہچان اور ذمہ داری کو اپنے ایکشنز میں جینا ہی ہمارے لیے اصل میں عزت کا سبب ہے۔